تو میرے دوستو عزیزو، میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اجتماعیت اطاعت کے بغیر نہیں، اور اطاعت اپنے جذبے، اپنے معمول، اپنی حیثیت کے خلاف بات کے ماننے کے بغیر اطاعت نہیں ہے، کیونکہ سارے جو احکام آئیں گے وہ آئیں گے طبیعت کے خلاف، حیثیت کے خلاف، معمول کے خلاف۔ اس کا پورا کر دینا یہ اطاعت کا کمال ہے، اور اطاعت میں ہی اجتماعیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جتنی غیبی نصرتیں ہیں وہ ساری غیبی نصرتیں اجتماعیت کے ساتھ ہیں۔ فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد وہ جماعت کے ساتھ ہے۔ جماعت کسے کہتے ہیں؟ جماعت اجسام کے جمع ہونے کو نہیں کہتے، جماعت اجسام کے جمع ہونے کو نہیں کہتے، بلکہ جماعت کہتے ہیں قلوب کے جمع ہونے کو۔ اس لیے وغیرہ کے بارے میں یہ فرمایا قرآن میں کہ نبی جی آپ ان کفار کے آپ کے خلاف جمع ہونے یا آپ کے خلاف ملکوں میں پھرنے سے آپ ہرگز نہ گھبرائیے کہ مشرکین وہاں جمع ہو رہے ہیں دین اور دعوت کے خلاف، پھر کیا ہوگا؟ کہ نہیں، آپ اس سے نہ گھبرائیے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، کہ آپ ان کو گمان کرتے ہیں کہ یہ جمع ہیں، کہ چاہے ان کے اجسام جمع ہوں لیکن ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں۔ سنو غور سے کہ ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، آپ اسے نہ گھبرائیے کہ یہ مجتمع ہو کر کیا کر لیں گے، کہ نہیں، ان کا جمع ہونا کوئی نقصان نہ دے گا کیونکہ ان کے دل مجتمع نہیں ہیں۔ سنو غور سے بات، جس طرح اہل کفر کا دلوں کی پھٹن کے ساتھ جمع ہونا اسلام کے لیے مضر نہیں ہے، اسی طرح مسلمانوں کا دلوں کی پھٹن کے ساتھ جمع ہونا کفر کے لیے مضر نہیں ہے۔ میری بات کی طرف توجہ دینی پڑے گی۔ جس طرح اہل کفر کا دلوں کی پھٹن کے ساتھ جمع ہونا اسلام کے لیے مضر نہیں، اسی طرح مسلمانوں کا اجسام کے اعتبار سے جمع ہونا دلوں کی پھٹن کے ساتھ یہ کفر کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، یہ کفر کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، پکی بات ہے۔ کیونکہ اگر آپس میں دل پھٹے ہوئے ہیں تو فرماتے تھے تمہاری مقبول عبادتیں اور تمہاری مقبول تہجد اور تلاوتیں اور تمہارے حج اور عمرے اور ذکر و تلاوت اللہ کی مدد کو نازل ہونے ہی نہیں دے گا، باوجود مقبول عبادتوں کے ہونے کے، اگر دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جس طرح آپ کی تسلی کے لیے یہ بات ہے کہ آپ نہ گھبرائیے کہ یہ وہاں جمع ہو رہے وہاں جمع ہو رہے، کہ نہیں، ان کے جمع ہونے سے آپ نہ گھبرائیے۔ قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ لوگوں نے کہا کہ جی دیکھو فلاں فلاں جگہ اعداء دین جمع ہو رہے ہیں، تو مسلمان کہتے ہیں اچھا بھائی اگر یہ جمع ہو رہے ہیں تو پھر اسلام کا کیا ہوگا؟ اور تو حضرت عجیب بات فرماتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ سارا باطل مل کر ایک استنجے کی لائن کی سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ تو مسلمان پہلے دین کو بگاڑے گا پھر غیر دین کو مٹا دیں گے، جتنا دین کو نقصان ہوگا مسلمان سے ہوگا، کفر سے اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہے، کفر سے اسلام کا کوئی نقصان نہیں۔ یہ خیال مسلمانوں کا غلط ہے کہ غیر اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلام کو غیر نقصان پہنچا رہے ہیں، کہ جتنا اسلام کو نقصان پہنچے گا مسلمان سے پہنچے گا، غیر اسلام کا کوئی نقصان نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر دل پھٹے ہوئے ہیں تو محض اجسام کے جمع ہونے سے مدد نہ آئے گی۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اجتماعیت کا تقاضا یہ ہے کہ خیر کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اس کا حکم ہے قرآن میں، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ عداوتوں کو بڑھانے پر تعاون نہ کرو بلکہ نیکی اور خیر کے وجود میں آنے پر ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ تو دین کے کام ہوتے ہیں ایک دوسرے کے تعاون سے، کہ دین میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، کہ دین کے کام تعاون سے چلیں گے، کہ دین میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، کہ دین کے کام تعاون سے چلیں گے۔